بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستان کے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو ابصار احمد کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ موضوع ہے مشرقی پاکستان. جی ہاں، سنہرے ریشے کی سرزمین، اور جو اب بنگلہ دیش کہلاتی ہے، مگر وہیں سے پاکستان، میں کہوں کہ پاکستان نے جنم لیا تو بے جان نہ ہوگا. چاہے وہ 1757 کی سراج الدولہ کی جنگ پلاسی ہو، یا پھر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان، یہی ارض بنگال تھی. مگر پھر کیا ہوا؟ غداروں کی سازشیں تھیں، کچھ اپنوں کی بھی لاپرواہی تھی، جس کی وجہ سے وہ سرزمین ہم سے جدا ہو گئی. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف تو کروانا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اور جب میں اپنے لیے سعادت اور بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں آج ان سے ہم کلام ہوں. جی ہاں، پاکستان کے نامور اسکالر، ماہر پاکستانیات اور قائد اعظم اور پاکستان کی سیاست اور تاریخ پر جب بھی گفتگو ہوگی، جب بھی بات ہوگی، تو ان کا نام ایک معتبر حوالے کے طور پر لیا جائے گا، اور لیا جاتا رہے گا، اور لیا جاتا ہے. جی ہاں، ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سر صحت یاب کرے، آپ کو مزید صحت دے. ابھی گزشتہ دنوں سر آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور جو وبا تھی اس کی زد میں آپ آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا، کیونکہ ہمارے درمیان جو اہل علم کا موجود ہونا گویا ہماری علمی ترقی کی راہ کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے کہ ہم علمی راہ پر گامزن ہیں. وہ کہ سر اس وقت صورتحال بہت ہی خراب ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں لوگ، نظریہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ سر آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ رکھے، تادیر رکھے، آمین سر. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو سر، پہلے تو آج ہم جس موضوع پر آئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، وہ ہے سر مشرقی پاکستان. جب بھی سر میں اس کو سوچتا ہوں نا تو دل بڑا ہی مغموم ہوتا ہے. کیونکہ سر میری پیدائش سے بہت پرانا واقعہ ہے، مگر جس طرح شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ اس حقیقت کی نہیں لاہور کو شاید خبر، کٹ مرے اس کے لیے بنگال کے لختے جگر. میں نے دیکھا ہے انہیں مانند تیغ بے نیام، مشرقی بنگال کے آتش پچانوں کو سلام. سر، وہ ایک ایسی سرزمین وہ ہم سے جدا ہو گئی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجوہات تاریخی ہیں، بہت قدیمی تاریخ. دیکھیے، شیر شاہ اینڈ ہز ٹائمز، ایک بنگالی مورخ کالی کرنجن قانون گو نے لکھی 1965 میں. وہ کلکتے سے اورینٹ لانگ وین میں چھاپی، اور اس کے صفحہ 307 کے اوپر یہ عبارت میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. 1965 میں اورینٹ لانگ وین نے کلکتے سے اس کو چھاپی، اور اس کے صفحہ نمبر 307 پر انہوں نے یہ لکھا ہے: ہرشا وردھن کے زمانے سے اکبر اعظم کے زمانے تک بنگال ہمیشہ مرکز سے گریزا رہا ہے. ہمیشہ بنگال میں علیحدگی پسند رجحان رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کو بعد میں پھر اور پتہ چلے گا. دیکھیں، ایک رجحان تھا، الگ زبان تھی، الگ زمین تھی. اور جو عہد وسطیٰ ہے، میڈیول انڈیا ہے، اس کے اندر جتنی بھی آپ کو بیشتر جس کو ہم صوبائی زمانے کہتے ہیں، صوبائی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صوبے سے وہ منسلک ہوتی ہیں، تو بنگالی بھی اس میں ہے. تو یہ مسلم سلاطین اور اس کے بعد مسلم نوابین کے سرپرستی میں پروان چڑھی. دلی میں بھی فارسی تھی، اور مرشد آباد میں بھی فارسی تھی. وہاں بھی اردو آئی، یہاں بھی مرشد آباد کے حد تک، ڈھاکہ کے حد تک اردو تھی. پھر بنگال کی اکثریت وہاں جو ہے وہ بنگالی بولنے لگے. مشرقی بنگال اور مغربی بنگال
اب یہاں پہ ایک مسئلہ تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کی. اب اللہ عالم کیا نیت تھی. ان کی نیت یہ تھی کہ انتظامی اعتبار سے سہولت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ سب سے پہلے وہیں آئے تھے. ہم نے جوہر کا ذکر کیا، کلائیو کا ذکر کیا، تو انہوں نے پہلے گورنمنٹ آف بنگال قائم کی. اس کے بعد جب پھیلے ہیں مدراس اور بمبئی وغیرہ تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ہو گئی. وہ اب اتفاق تھا یا اس کی بنیاد پر تھا کہ لارڈ کرزن نے یہ دیکھا کہ مغربی بنگال میں ہندو، مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو انہوں نے دونوں کی تقسیم کر دی. اچھا، اس کے خلاف احتجاج ہوا. 16 اکتوبر 1905 کو کالی مندر کلکتہ سے اس تقسیم کے خلاف جلوس نکلا. کیوں نکلا؟ دیکھیے، وہاں 3 پیشے تھے جو آزاد تھے. ایک وکیل اپنی آمدنی کے لیے سرکاری ملازمت پر منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ نے محاورتاً بھی سنا کہ سب سے بڑے وکیل کا نام ہوتا تھا راج بہاری گھوش. بالکل. تو بہت کماتے تھے، اور چونکہ وہ آئین جانتے تھے، قانون جانتے تھے، اس لیے کچہری میں اپنے موکل کی وکالت کرتے تھے، اور اسمبلیز میں پہنچ کر کے اپنے موقف کی وکالت کرتے تھے، سیاسی موقف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آزادی کی. اور تو یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا. دوسرا تھا ڈاکٹروں کا. ڈاکٹر ایسا تھا کہ پورے گاؤں میں، کبھی کبھی پورے ضلع میں انگریزی پڑھا لکھا واحد آدمی ہوتا تھا، جو جن بیماریوں کا علاج اس زمانے میں حکیم و وید نہیں کر سکتے تھے، ڈاکٹر کرتے تھے. تو وہ ڈاکٹر جب کسی سیاسی مسئلے پر بولتا تھا تو امرنا سا رکھنا. اس کا یعنی صرف آمدنی اتنی تھی، اثر و نفاذ تھا وکیلوں کو بھی. تیسرا طبقہ تھا یونیورسٹی آف کلکتہ کے اساتذہ. دیکھیے، یہ ان کو تنخواہ ملتی ہے سرکار سے، مگر انگریزوں کے زمانے میں جامعات کو ایک، جس کو انگریزی میں آٹونومی کہتے ہیں، خود مختاری حاصل تھی، آٹونومس باڈیز ہوتی تھیں. تو وہاں یہ کرتے تھے کہ براہ راست نہیں، اچھی بات تھی کہ انہوں نے دی چائلڈ ہیرالڈ بائرن کی نظم رکھ دی نصاب میں، اور وہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہر شخص کے رگوں میں خون کے بجائے آگ دوڑنے لگے، انقلابی جذبات. بالکل. اب جب نیا صوبہ بننا تھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نیا صوبہ بنے گا تو نیا ہائی کورٹ بھی بنے گا، نیا میڈیکل کالج ہاسپٹل بھی بنے گا. بالکل. اور نہیں بنا، بن کے رہا، اور ڈھاکہ میں یونیورسٹی بھی بنے گی. بالکل. تو وکیل کی وکالت ادھوری رہ جائے گی، وہ وکیل آدھے ہو جائیں گے، اور مسلمان علاقوں میں. واہ. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر اور مریض دونوں جو مسلمان ہیں مشرق میں، ان کو زیادہ علاج کی سہولت ہو جائے گی، یہ وہاں نہیں جا پائیں گے. اور جو یونیورسٹی بنے گی تو ظاہر ہے کہ گرچہ شروع میں زیادہ پڑھے لکھے طبقہ لوگوں کا تھا، تو جاتے تھے وہ جانتے تھے آخر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ اس جامع پہ بھی حاوی ہو جائیں گے، مسلمانوں کو داخلے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے. تو اپنے اس اثر و رسوخ، اپنے اس آمدنی کی حفاظت کے لیے انہوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت کی. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کالی مندر سے جلوس نکالا.
اور اس میں ایک مذہبی رنگ بھی آ گیا، اس لیے کہ مشرق میں ایک مسلمان صوبہ بننا تھا. بالکل. ٹھیک ہے. یعنی سر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے قیام کی ابتدائی صورت سے ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں اتنا نہیں کہہ رہے. دیکھیں تھوڑا سا جی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. بھائی 1905 میں مسلم لیگ بھی بنی. بالکل. مگر دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں، ہر چیز کو ملائے نہیں. دیکھیے شملہ وقف خان لے گئے تھے، مسلم ملک جو ہے اس کے سیکرٹری تھے. انہوں نے خط لکھا تھا کہ مسلم لیگ جیسی کوئی سیاسی جماعت قائم نہ کی جائے. شملہ کے والوں نے وقت کے والوں نے لکھا ہے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ میں چھپا ہے. محمد اکرام بڑی انہوں نے ہمارے شیخ محمد اکرام نہیں شیخ محمد اکرام نہیں ہوں، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. جی میرے پاس کتاب بالکل ہے، لیاقت علی خان کو لکھا ہے، محمد اکرام ندوی. اچھا بالکل. ٹھیک ہے. تو سارے مسلمانوں کا مجمع نظر اور مقصد ایک نہیں تھا. دیکھیں یہ کوئی منظم ایک آدمی تحریک نہیں چلا رہا تھا، یہ بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی تھی جس کے رد عمل میں لوگ ادھر بھی آ رہے تھے ادھر بھی جا رہے تھے. کچھ یہ کہہ رہا تھا مسلم لیگ قائم ہوئی تو محمد علی جناح نہیں گئے. وہ کہتے یہ کیا بات ہے بھائی، بات کرنا ہے پورے ہندوستان کی آزادی کی بات کرو. بالکل شروع میں یہی موقف تھا. یہی موقف تھا نا. اچھا اب کیا ہوا کہ بھائی رفتہ رفتہ کانگریس، وہ کتاب دیکھ لیجیے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہوتا گیا. اس کے بعد ایک تجویز آئی. کب آئی؟ 1947 آ گیا، مارچ میں یہ تجویز آئی جب انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ اور کانگریس نے مطالبہ کیا کہ ہم صوبوں کی تقسیم کریں گے. تو وہاں کے 3 لیڈر جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، حسین شہید سہروردی، بالکل جو اس وقت قائد حزب اختلاف تھے بنگال کی اسمبلی میں کرن شنکر رائے، اور سبھاش چندر بوس کے بڑے بھائی شرد بوس، یہ اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ بھلے سے ہندوستان تقسیم ہو اور ہوا کرے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ 1905 کی طرح سے بنگال تقسیم ہو. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ڈان کا ایک وہ بھیجا ہے جس کے اندر ایٹلی نے پریزیڈنٹ ٹرومین کو بتایا ہے 2 جون کو 3 جون کو منصوبے کا اعلان ہونا ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ بنگال ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے نقشے پر ابھرے. صحیح. ٹھیک ہے نا، آپ کو بھیج چکا ہوں میں. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے سہروردی صاحب قائد اعظم کے پاس گئے. قائد اعظم نے سنا. اچھا دیکھیے بات ہو رہی تھی تھوڑی سی 5-6 منٹ آپ کا اور دستاویز تو میں بتا دوں. ایچ پی ہاٹسن جو ریفارمز کمشنر تھے، انہوں نے دی گریٹ ڈیوائڈ میں 1989 کا ایڈیشن یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی سے چھپا تھا. اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو پورا حوالہ دے دیتا ہوں. اچھا جناب، دا گریٹ ڈیوائڈ پیج 248. اور شیخ مجیب الرحمان نے بھی اپنی خود نوشت میں انفنشڈ میموائرز کراچی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس 2012 صفحہ 78 پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ متحدہ و آزاد بنگال کی تجویز کو قائد اعظم محمد علی جناح نے تسلیم کر لیا تھا. دیکھیں لاہور، آپ ذرا صبر سے سنیں، جب قرارداد لاہور آئی تو اس میں کس نے موو کیا تھا؟ مولوی فضل الحق نے. اس میں کہا تھا ریجنس وچ شیل بی سوورن اینڈ اٹانومس. اب سوورن اٹانومس نہیں ہو سکتا، اٹانومس سوورن نہیں ہو سکتا. بالکل. جو لوگ قرارداد لکھ رہے تھے وہ آئینی قانون کے ماہر سے پھر انہوں نے ایسی گنجائش رکھی، دانستہ گنجائش رکھی. بالکل. وہ جانتے تھے کہ یہ علیحدہ علاقے ہیں.
شروع سے ان کے ذہن میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مجیب الرحمان برسوں مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں قرارداد لاہور کے مطابق خود مختاری چاہیے، صحیح، برسوں تک۔ تو یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ وہاں جو رہ جائیں گے تو کیا ہوگا، اور یہاں تو 9 جون کو جو کونسل ہوئی ہے مسلم لیگ کی، اس کے اندر جناح صاحب کے ایک تار کپڑے کے مندوبین نے کہ یہ کیسے ہوگا، اور یہ پاکستان تو ہم کو جو ہے چوبان میں دے رہا ہے، یہ ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن 2 باتیں وہاں ہوئی۔ ایک مندوب نے کہا، یہ ساری چیزیں ٹرانسفر آف پاور پہ بس ہیں، صحیح، کہ دیکھیں ایسا ہوگا کہ کم از کم مسلمانوں کا ایک طبقہ تو آزاد ہو جائے، بھلے ایک طبقہ غلام رہے، ایک طبقہ تو آزاد ہو جائے گا۔ ایک مثبت سوچ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے سر غلام حسین ہدایت اللہ، وہ ایسے ہی لکھتے تھے، ہدایت اللہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک کہ سندھ کا تعلق ہے، ہم اقلیتی علاقوں سے مسلمانوں کو دعوت دیں گے کہ وہ یہاں آئیں، یہاں صنعتیں لگائیں، ہم صنعت انڈسٹریلائز کریں گے، اور ان کا جملہ جو انگریزی میں ظاہر ہے وہاں کو لکھا ہے، as far as Sindh is concerned there will be no question of Sindhi and non-Sindhi۔ صحیح، جہاں تک کہ سندھ کا سوال ہے، سندھی غیر سندھی کا مسئلہ نہیں اٹھے گا۔ صحیح، ایک مشکل اس نے وزن ڈالا، اور پھر اس پاکستان پر آتے ہیں۔ مگر ایک مسئلہ اور تھا کہ راج گوپالاچاریہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مسلم اکثریتی علاقے بنگال کے ہیں، یہ جو مسلم اکثریتی علاقے پنجاب کے ہیں، صرف یہ دینا ہے، ہندو اکثریتی علاقے نہیں دینے۔ مگر جب ریڈکلف ایوارڈ آیا، ابھی میں ذرا آگے بڑھ رہا ہوں، بالکل سر، تو اس میں فیروز پور، زیرہ، سب سے بڑھ کر گرداسپور، جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ اٹھا کر کے دے دیے گئے۔ کلکتہ دے دیا گیا، مرزا پور دے دیا گیا، مرشد آباد دے دیا گیا۔ تو کئی اس میں بھی، یعنی کہ راج گوپالاچاریہ کی تجویز میں اور 30 جون منصوبے میں اور ریڈکلف ایوارڈ میں بھی ایک خلیج تھی۔ بالکل۔ اب میں آتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ راج گوپالاچاریہ فارمولا اور ریڈکلف ایوارڈ میں ایک خلیج تھی۔ اچھا، جب بنگال کے رہنما آپس میں بیٹھے، ہندو اور مسلمان دونوں، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتے تھے 1905 کی طرح ان کا صوبہ پہ تقسیم۔ اب یہ جو تجویز آئی قائد اعظم نے، جیسے میں نے پچھلی قسط میں کہا تھا، قرارداد لاہور کے مطابق انہوں نے قبول کر لیا، لیکن ایچ پی ہارسن کا میں نے حوالہ دیا، دی گریٹ ڈیوائڈ، مجیب الرحمان کے انفنشڈ میموائرز کا حوالہ میں پچھلی قسط میں دے چکا ہوں۔ اب میں ایک آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں۔ مفتی مسعود صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس کے سیکرٹری تھے۔ 1978 کی بات میں ان سے ملا، ایک دوست کے ساتھ ملا جوتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سہروردی صاحب کے ساتھ تھا جب وہ کلکتہ سے دلی آئے قائد اعظم کے پاس ملنے کے لیے۔ تو میں باہر کے کمرے میں بیٹھا اور سہروردی صاحب اندر چلے گئے۔ یہ میں بتا رہا ہوں چونکہ کسی کتاب میں نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میری طرف قائد اعظم کی پشت تھی اور ان کے سامنے سہروردی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ 20 منٹ کے قریب جو ہے سہروردی صاحب بولتے رہے۔ قائد اعظم کے ہاتھ میں سگار تھا، مگر سہروردی صاحب جتنی دیر تک بولتے رہے وہ ان کے ہاتھ ہی میں رہا۔ سہروردی صاحب کی بات ختم ہوئی تو جناح صاحب نے ایک کش لیا، ایک جملہ کہا، اور اس کے بعد سہروردی صاحب اٹھ کے باہر آ گئے۔ جب باہر آ کر کے
हम लोग गाड़ी में बैठ गए दिल्ली में, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उनका मुझे उनको सब बताया। तो कायदे आज़म ने सिर्फ एक जुमला कहा, शहीद, उनका नाम हुसैन शहीद सोहरावर्दी था। तो कायदे आज़म ने कहा, शहीद, आई अग्री बट लेट मी टेल यू द कांग्रेस विल नॉट अग्री। बिल्कुल ठीक, और यही हुआ भाई। मुजीबुर रहमान ने लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शरद चंद्र बोस को डांटा फोन पर, मिस्टर बोस डोंट बी मैड, वी वांट कलकत्ता, हमें कलकत्ता चाहिए। सही। हिंदुस्तान से कलकत्ता निकाल रहे। और सारा अहवाल आकर के मुजीबुर रहमान ने भी लिखा कि शरद बोस ने आकर के अमृत बाजार पत्रिका और दूसरे जो अखबार थे उसमें बयान दे दिया कि जिन्ना साहब तो राजी हैं, कांग्रेस नहीं राजी। अब मैं आपको दो हवाले देता हूं ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स के। ठीक, देखें, पंडित नेहरू ने दो बातें की। सर एरिक नियमी से कहा, मैं पहले अंग्रेजी जुमला बताया, देयर इज नो चांस देयर इज no chance of Hindus there agreeing to put themselves under permanent Muslim domination। इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि वहाँ यानी बंगाल के हिंदू अपने आप को एक मुस्तकिल मुस्लिम अक्सरियत के तहत रख दें। डोमिनेंस का मैं क्या तर्जुमा करूँ? सही। ये टू नेशन थ्योरी है या नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। एक हिंदू कौम 55% मुस्लिम अक्सरियत के तहत नहीं रह सकती। बिल्कुल। ठीक, तो आपको वो गवारा नहीं, आप साफ साफ हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं। बिल्कुल। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स में है। बिल्कुल। तो टू नेशन थ्योरी आप जब गालियां देते हैं टू नेशन थ्योरी को, और परवेज हुसैन और अब्दुल हमीद नैयर कहते हैं कि आपको निसाब से निकाल दो, निसाब से निकालने से वो आपके जमीर से निकल जाएगी। सही बात। ये तो ऐसा ही है, सबसे अहम बात है जो सर बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर हम फिजिक्स के बिल्कुल है फिजिक्स के निसाब से लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाल दें तो क्या ये सारी चीजें आसमान पर चली जाएंगी, जमीन पर नहीं रहेंगी? भाई हकीकत जो है वो निसाब से तय नहीं होती है, निसाब हकीकत से तय होता है। सर आपकी बात को इंडोर्स करते हुए, सेकंड करते हुए, सर वो भी देखें, आज एक अरसे से बंगा भूमि की तहरीक भी वहाँ चल रही है कि हिंदू बांग्लादेश को, मौजूदा बांग्लादेश को हिंदू और मुसलमान बांग्लादेश में तकसीम किया जाए, चूंकि वो कहते हैं कि काली माता की जन्म भूमि जो है वो सिलट और उसका मुल्का इलाका है। बिल्कुल है। अब जरा आगे जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो वजीर आजम उनके सरदार मनमोहन सिंह ने जब बांग्लादेश का दौरा किया था वो गई नहीं। उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश क्या है, मशरकी बंगाल है और मगरबी बंगाल है। सही, ठीक है ना। तो अभी आप इसके ऊपर आता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल सर। और इस तजवीज़ को मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया, कांग्रेस ने मना कर दिया। तो भाई ये दो कौमी नजरिए के तहत किया। और इसका हवाला है द ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स, हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस, 1981, वॉल्यूम 10, पेज 1013। आप दिखा दें। दूसरी बात जो नेहरू ने कही थी वो ये है कि मशरकी बंगाल जो है पाकिस्तान के लिए इंतशार का बायस होगा। ईस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट फॉर पाकिस्तान। ये है ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स, वॉल्यूम 11, 1982, पेज 3। ये आपके कैमरे की नजर कि आपके लोग देखें। दूसरी बात, आप दो चीज़ें मशरकी और मगरबी बंगाल के बारे में समझें। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ हिंदू और वहाँ मुसलमान थे। बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान बनने के बाद बिहारी जाकर के, मुजीबुर रहमान खुद लाए थे, मैंने आपको बताया, बंगाल में बसे। आज़ादी से पहले बंगाल के लोग बिहार में जाकर के बस गए थे। तो इसकी वजह से हिंदू बिहारियों, हिंदू बंगालियों में
जब कलिश पैदा हुई, कांग्रेस ने एक कमेटी राजेंद्र प्रसाद के तहत कायम की 1939 में। सही। अभी पाकिस्तान बना नहीं है, अभी पाकिस्तान का रेजोल्यूशन नहीं आया है। बिल्कुल। और वो ये बात तय की गई कि जो बंगाली बिहार में रहते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, ये तस्वीर किया। अच्छा। ये पहले सदर बनने वाले थे हिंदुस्तान के। ये आप समझते हैं कि सिर्फ हम सिंधी और हम मुहाजिर और हम पठानी लड़ते रहते हैं, ये सारी इस्तिलाहें पहले की हैं। वाह, कितनी अहम बात है सर की। डरमान बिहारियों में नहीं हुआ था, हिंदू बंगालियों हिंदू बिहारियों में हुआ था। दूसरी चीज ये है कि जो इंहिसार था वहाँ की मईशत का, वो इंहिसार था पर्सन, या जिसको आप जूट कहते हैं। मेरे वाले जूट टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास पर थे, डंडी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब वो हैसियत टेक्सटाइल कमिश्नर हिंदुस्तान में रिटायर किए 1955 में, तो उनको भेजा गया था जूट लोन्स एडवाइजरी कमेटी का सेक्रेटरी मेंबर बना के। क्यों भाई? ये था कि आज़ादी से पहले सारी मिलें कलकत्ते में थी या उसके जवार में थी। सही। सारा जूट मशरक़ी पाकिस्तान में होता था। बिल्कुल। ठीक है। तो शिरीष चंद्र चट्टोपाध्याय ने ऐवान के अंदर लियाकत अली खान को मुखातिब करके कहा कि हम कलकत्ते से अपना नाता नहीं तोड़ सकते। अच्छा। लियाकत अली खान ने तोड़ दिया। उसका पस मंज़र ये है कि जब बरतानिया ने अपने सिक्के की कीमत कम कर दी तो भारत ने भी अपने सिक्के की कीमत कम कर दी। लियाकत अली खान ने सिक्के की कीमत वैल्यू करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि आप जिस मुल्क के बारे में कह रहे थे कि 6 महीने में बैठ जाएगा, ये माशी तौर पर खुद कफील नहीं है, वायबल नहीं है, उसकी करेंसी ज़्यादा वैल्यू हुई और हिंदुस्तान ने कहा कि हम इन नई कीमतों पर जूट नहीं खरीदेंगे। सही। तो जाहिर के वो नहीं बेचे तो खाएं कहाँ से? तो लियाकत अली खान गए मशरक़ी पाकिस्तान और उन्होंने जूट के काश्तकारों को यकीन दिलाया कि अगर कोई और नहीं, हुकूमत पाकिस्तान आपसे पूरी काश्त खरीद लेगी, आप लिल्ला कम कीमत के ऊपर ना बेचें। अब आपको पता है कि आजकल के ज़माने में लियाकत अली खान को बुरा कहा जाता, उस ज़माने में उनकी बात का बहुत मान था, वो डटे रहे, उन्होंने नहीं बेचा। आखिर हिंदुस्तान को सही आपके रिस्क पर खरीदना पड़ा। वाह, ये सर ये और लियाकत अली खान ने क्या किया? 3 चीज़ें बंगाल के हवाले से मैं बता रहा हूँ। एक तो वहाँ और यहाँ दोनों जगह एक साथ जो है इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बनाया उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, एक बनाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। का जिन सनतों के लिए निजी सरमाया नहीं काफ़ी होगा, वो सरमाया हुकूमत पूरा करेगी। सही। ठीक है। बाबा जूट मिल पहली जूट मिल थी जो बनी, उसके बाद आदमजीज, इस्पाहानीज, भवानीज, कितनी जूट मिलें बनी, बंगाली ने भी बनानी शुरू की। बिल्कुल। ठीक है ना, खुशहाली पहली उन्होंने भी बनानी शुरू की। तो जो आज सनती तरक्की आप देख रहे हैं, वो सनतें लगी हैं पाकिस्तान के ज़माने में, वो उसको पाकिस्तानी तजुर्बा कहते हैं, पाकिस्तानी एक्सपीरियंस। सही। भाई दूसरा ये था कि मंगल पांडे का आपने हवाला दिया ना कि वहाँ पर 1857 में प्लासी से 100 साल बाद बैरकपुर में शुरू हुआ था, जैसे यहाँ मेरठ से शुरू हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि बंगालियों को फौज में आने ही न। अच्छा। तो जो आम बंगाली है उसकी समझिए कि उसके ये कद, उसकी कामत, उसके जो नाप होता है, छाती का नाप जिसको कहते हैं, कमर का नाप है, उसके लिए ऐसी शर्तें रखी थी कि बंगाली ना आ सके। लियाकत अली खान ने वज़ीर आज़म बनते ही वे ये शराइत ख़त्म कर दी। सही। ताकि बंगाली ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान फौज में शामिल हो सके। सही।
تقسیم کے وقت مشرقی بنگال یعنی ایک ہی مسلمان ICS افسر تھے، نور النبی چودھری، ایک سے ٹھیک، لیاقت علی خان نے یہ کیا کہ سول سروسز کے لیے انہوں نے 50% کوٹا ایسٹ پاکستان کا رکھا. صحیح. اور کیا کرتے؟ یہ تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ آپ کو سیکشن آفیسر کے بجائے آپ کو فیڈرل سیکرٹری ریکروٹ کرتے. نہیں ہو سکتا نا. ناممکن. بس شروعات تو انہوں نے کی نا. بالکل. جو پابندیاں انگریز نے لگائی تھی بالکل ان پابندیوں کو ہٹا دیا، وہاں انڈسٹری لگا لی. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جھوٹ مشرقی پاکستان میں تھا اور جھوٹ ملیں ہندوستان میں تھی. اب یہ ہوا کہ جھوٹ ملیں جب ڈھاکہ اور نارائن گنج میں بن گئی تو کلکتے کی جھوٹ ملوں کو جھوٹ نہیں مل رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو تشویش ہوئی، یہ کایا پلٹ دی تھی. بالکل. تو دیکھیں یہ ایکسپلائٹیشن کی جو باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب باہر کے لوگ آئیں یہاں انویسٹ کریں. سی پیک کیا؟ بالکل. آپ کہیں گے کہ یونیلیور پاکستان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، استحصال کر رہا ہے ہمارا. ریکٹن بینسٹر ہمارا استحصال کر رہا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہمارا استحصال کر رہا ہے. آپ یہ کہیں گے تو کوئی انویسٹمنٹ آئے گا کہاں سے؟ صحیح. سمجھ رہے ہیں بھائی. تو آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، جن لوگ کے پاس سرمایہ تھا انہوں نے آ کر کے سرمایہ کاری کی، آپ یہاں صنعتیں کھڑی ہو گئی. بالکل. اس میں کاٹن ملز بھی ہیں. آج وہاں کیا ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ گارمنٹس. تو کاٹن ملیں کس زمانے میں لگی بھائی؟ پاکستان کے زمانے میں لگی. اچھا، اب بنگالی زبان، یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، اس کے پس منظر میں یہی تجویز کہ پاکستان اور بنگال علیحدہ علیحدہ دو مسلمان اکثریت کے ملک بن کر کے ابھرے. صحیح. وہاں بنگلہ رہے، یہاں اردو رہے. ہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہت سارے علاقے ہیں مغربی پاکستان کے جہاں اردو نہیں بولی جاتی، اردو نہیں سمجھی جاتی، وہ بنگالی سمجھنے سے نہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں. بہت اچھی، بہت عمدہ جواب ہے نا. بالکل. یہاں کہہ رہے ہیں سب کہ صاحب ہم کو بنگالی چاہیے، اسے کہ اکثریت میں ہو گئے. وہاں دینا ناتھ گنگولی اور بھائی دینا ناتھ گنگولی نے کہا جو بنگالی کے یہ تھے، اور رائے صاحب تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، بہت مشہور شاعر تھے، مجھے یاد کرنے دیجیے. بلکہ دیکھیے نوین چندر رائے تھے اور دینا ناتھ گنگولی تھے، بنگلہ زبان کے دو مشہور ادیب و شاعر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی راشٹر بھاشا ہندی ہونی چاہیے. صحیح. بھائی تو وہاں بنگالی زبان نہیں تھی. ہاں مغربی وہاں بنگالی. جو وہاں وہ بھائی کلکتے والے آپ کو ہندی کیوں قبول تھی؟ بہت اہم بات ہے یہ. وہ قائد اعظم کی ٹانگ کھینچتے رہتے بھائی. جب 1936 9 جنوری 1936 کو کلکتے میں آل انڈیا اردو لٹریری کانفرنس ہوئی، وہاں صدارتی خطبے میں مولوی فضل الحق نے کہا کہ بنگال کے مسلمان اردو کے مخالف نہیں ہے. 1938 میں فضل الحق نے بطور صدر بنگال مسلم لیگ اور حسین شہید سہروردی نے بحیثیت سیکرٹری معتمد بنگال مسلم لیگ یہ کہا کہ ہمیں بنگال میں اردو کو مقبول کرانے کی ضرورت ہے. یہ بھی پس منظر میں ہے. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. بہت اچھا اب جب بھاشا آندولن ہوا، لینگویج موومنٹ ہو گئی 1952 میں، تو کیا ہوا بھائی؟ فضل الحق اور حسین شہید سہروردی نے ناظم الدین تو چھوڑی رہا، انہوں نے اس فیصلے کو صحیح مانا کہ پورے پاکستان کی زبان بنگالی ہو.
چونکہ سہروردی کی مادری زبان اردو تھی، بنگالی نہیں تھی، تو ان کے اوپر مجیب الرحمن اور ان کے ساتھی دباؤ ڈال کر کے سہروردی سے بیان واپس لیا گیا۔ اچھا، لیکن فضل الحق جو ہیں وہ خود بنگالی تھے، باریسال کے رہنے والے تھے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے کہا نہیں جو میں نے کہا وہی ہوا۔ اچھا، ایک قائد اعظم نہیں تھے۔ بالکل، آپ جو ہے کسی کو صرف مارتے نہیں، آپ کردار کشی کرتے ہیں۔ یہ آپ انگریز کا پٹھو کہہ رہے ہیں اس شخص کو، میں آپ کو دستاویزات دکھا دوں، آپ پڑھیں۔ لوگ انٹرویو کرنے کے لیے آئی صاحبہ اور کہہ رہی کہ مائی گاڈ ہی از سو اینٹی برٹش۔ بھائی آپ ہر دستاویز، ہر ثبوت کے برخلاف ایک بات کہیں جو میں اٹھ کر کے ناچنا شروع کر دوں آپ کے چینل کے اوپر کہ یہ زمین چپٹی ہے، اور میں ناچنا شروع کر دوں کہ نہیں صاحب جو ہے زمین ساکن ہے، سورج چاروں طرف گھومتا ہے، ایسی بات کر رہا ہے۔ بالکل، ایسی بات ہے۔ بلکہ سر آپ کی بات کو سب سے اہم بات ہے یہ بڑی، آپ نے جو اردو اور بنگلہ کا جو مسئلہ، یہ تو خیر آپ نے دفن نہیں کر دیا، بلکہ مزے کی بات یہ ہے مشرقی پاکستان میں عقیل عباس جعفری ہمارے ایک نامور محقق ہیں، انہوں نے مشرقی پاکستان کی فلموں پر ایک مقالہ لکھا۔ آپ بالکل مائکرو لیول پہ دیکھیں تو سر 1955 سے لے کر 71 تک جو فلمیں بنی ہیں مشرقی پاکستان میں، تلاش تو ساری اردو فلمیں ہی وہاں ہٹ ہوتی تھی، بنگلہ تو ہٹ ہی چکوری بنانے والے بھی خود بنگالی تھے، وہ بھی بنگالی تھے اور وہ اردو میں بھی بنا رہے تھے، بنگلہ میں بھی بنا رہے تھے، مگر وہاں ڈھاکہ کی فلم انڈسٹری کلکتے کی بنگالی فلم انڈسٹری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب بمبئی میں فلم انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی تو جو غیر بنگالی تھے، کندن لال سائیگل اور کیدار شرما وغیرہ، وہ تو گئی ہے۔ پنکج ملک اور رائے چند بورال اس قسم کے، کانن دیوی بھی اشوک کمار کے ساتھ کام کرنے کے لیے بمبئی چلی گئی۔ بمبئی ہندوستانی اردو فلموں کا مرکز بن گیا، تو کلکتے میں بنگلہ فلم بنتی رہی۔ بالکل، تو وہ بنگلہ فلمیں جو ہیں 65 کی جنگ تک وہ بنگلہ دیش میں جو ہے آج کل وہاں تدائی ہوتی تھی۔ بالکل، اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، دیکھیں